جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 33۔ چیخ چیخ کر روتی مریم اور اسے اپنی گرفت میں جکڑے سکندر دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدم زمین میں یوں گڑ گئے تھے جیسے وہ اب انہیں زندگی بھر کبھی اٹھا نہیں پائے گا۔ سکندر فوراً مریم کے اوپر سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی قمیض کے تمام بٹن آگے سے کھلے تھے۔ اس کی ناک اور ہونٹوں کے پاس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر مریم کے ناخنوں کے نشان تھے جو اس نے خود کو بچاتے ہوئے مزاحمت کے دوران سکندر پر ڈالے تھے۔ ان کے خوبصورت لیونگ روم میں رکھے کئی خوبصورت گلدان اور دیگر آرائشی اشیاء یہاں وہاں ٹوٹی پڑی تھیں، جیسے بھاگ کر خود کو سکندر کے شکنجے سے بچاتی مریم ان چیزوں سے ٹکرائی تھی۔ روتی ہوئی بالکل تباہ حال مریم نڈھال سی لڑکھڑاتی ہوئی قالین پر سے اٹھی تھی۔ اس کے چہرے، بازوؤں اور گردن پر سکندر کی دست درازی اور اس کی ہوس کے نشان رقم تھے۔ جاتے وقت مریم کو جینز کے اوپر جس خوبصورت ٹاپ میں وہ دیکھ کر گیا تھا، اس کا وہ ٹاپ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا شرم اور غیرت سے زمین میں گڑ جانے کو دل چاہا۔ مریم دوڑ کر آ کر اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ مجھے اس درندے سے بچا لو زین، یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لو، مجھے چھپا لو زین اس درندے سے۔ یو بچ! ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے مریم کو گالی دی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زین، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے زین۔ سکندر کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے پاؤں جنہیں وہ ہلا نہیں پا رہا تھا ان میں ایک دم ہی جان آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گلے لگی مریم کو خود سے دور ہٹایا تھا اور قتل کر دینے کے ارادے سے سکندر کی طرف بڑھا۔ روتی ہوئی مریم کے پاس امو جان آ گئی تھیں۔ وہ جیسے شرم و غیرت سے گڑتی مریم کو مزید اس نیم برہنہ حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی شال اتار کر مریم کے اوپر ڈال دی تھی۔ مریم یکدم ہی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آنٹی! وہ امو جان کی شال میں لپٹی ان کے گلے لگ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ شہریار خان اپنی جگہ بالکل سن کھڑے تھے۔ زین نے سکندر کے منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ زین، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، یہ مکار لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اتنی جرت تھی ابھی بھی سکندر شہریار میں کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ اس کے کانوں میں مریم کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے وہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی نظر آ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے پاس ریوالور ہوتا، وہ اس کی تمام گولیاں سکندر کے سینے میں اتار دیتا۔ اس نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا تھپڑ مارا تھا سکندر کے منہ پر۔ اس پر خون سوار تھا۔ وہ سکندر کو لاتیں، گھونسے، مکے مار رہا تھا۔ بے غیرت انسان، مریم پر گندی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سکندر خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھا بھی کیسے سکتا تھا؟ امو جان شرم، غیرت اور صدمے سے چور مریم کو سینے سے لگائے کھڑی تھیں، جبکہ شہریار خان اپنے ولی عہد، اپنے شہزادے کا اصلی اور گھناؤنا روپ دیکھ کر بالکل گمسم اور ساکت کھڑے تھے۔ زین سکندر کو بری طرح مار رہا تھا۔ وہ اس بے غیرت انسان کو لہو لہان کر چکا تھا، مگر اسے لہو لہان کرنے کے بعد بھی اس کا جنون تھم نہیں رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پاپا، زین کو سمجھائیں، اس سے کہیں میرا یقین کرے۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مکاری کر رہی ہے۔ یہ بہت مکار، بہت خطرناک لڑکی ہے پاپا۔ وہ ذلیل شخص خود کو بچانے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سکندر کے منہ پر تھوک دے۔ زین، بس کرو۔ شہریار خان جیسے یکدم ہی سکتے کی کیفیت سے باہر نکلے تھے۔ وہ ان کے روکنے پر بھی نہیں رکا تھا۔ پاپا، میں آج یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا، میں اس ذلیل بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے اور جنون میں سکندر کو مارتا پاگل سا ہو رہا تھا۔ پاپا، آپ زین کو سمجھائیں، یہ مجھے بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے پاپا، یہ سب اس ناگن کا مجھ سے انتقام ہے۔ سکندر نے پھر شہریار خان کو پکارا تھا۔
اس نے پھر مریم پر الزام تراشی کی کوشش کی تھی۔ شہریار خان ان دونوں کے قریب آ گئے تھے، وہ اسے اور سکندر کو چھڑا رہے تھے۔ چند منٹوں کی کوشش کے بعد وہ اسے سکندر کے پاس سے ہٹا لینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ پھولی سانسوں اور نفرت بھری نگاہوں سے بری طرح زخمی ہوئے سکندر کو اب دور ہٹ کر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان اب شہریار خان کھڑے تھے۔ پاپا زین کو سمجھائیں، یہ لڑکی۔ سکندر پھر مریم کے اوپر کوئی بہتان تراشی کرنا چاہتا تھا، مگر شہریار خان کے زوردار تھپڑ نے اسے آگے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ پاپا، سکندر منہ پر ہاتھ رکھے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار خان سکندر کو شدید غصے میں دیکھ رہے تھے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ یہ لڑکی تمہاری ہونے والی بھاوج ہے، تمہارے بھائی کی منگیتر ہے۔ کیا اسی لیے آج صبح اس رشتے کے خلاف بول رہے تھے کہ تم خود اپنے بھائی کی منگیتر پر غلیظ نگاہیں جمائے بیٹھے تھے؟ شہریار خان سکندر پر بہت زور سے دھاڑے تھے۔ بے غیرت اور بدکردار میں نہیں، یہ لڑکی ہے پاپا، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اس نے خود میرے پیچھے پڑی ہے۔ She tried to seduce me. She's an adulteress, پاپا۔ مریم کے لیے سکندر کے ان گھٹیا ترین الفاظ پر اس کا دل چاہا وہ اس کو یہیں کھڑے کھڑے جان سے مار ڈالے۔ اس کی ہوس کا نشانہ بنی اپنی بے بسی چھپاتی مریم امو جان کے گلے لگے لگے زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ عزت بھی اسی کی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہتان بھی اس پر باندھا جا رہا تھا۔ آنٹی، میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں زین سے منگنی توڑ دوں۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ مجھے زین کے تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہا کرتا تھا اس کا سگا بھائی اس کی منگیتر سے۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ یو بلڈی بچ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پاپا، میں جان سے مار دوں گا اس ناگن کو۔ اپنی مکروہ اور گھناؤنی شکل سب پر عیاں ہوتی دیکھ کر بوکھلاتا سکندر غصے میں آپے سے باہر ہو کر فوراً ہی مریم کی طرف لپکا تھا، مگر شہریار خان نے اس کے سامنے آ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کتنا نیچے گروگے سکندر؟ وہ اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہے تھے۔ پاپا، آپ اس مکار لڑکی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ کس قدر ڈھٹائی تھی اس بے غیرت انسان میں۔ اس کا گناہ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ جاننے کے باوجود وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ مگر شہریار خان نے اسے آگے کچھ اور بولنے نہیں دیا تھا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو؟ ذرا حالت دیکھو، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ تم نے میرا سر ندامت سے جھکا دیا ہے سکندر۔ میرا بیٹا اتنا عیاش اور بدکردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رشتوں کی عزت کا بھی پاس نہیں۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے میں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میرا جانشین بننا تھا، میرے بعد میری جگہ سنبھالنی تھی۔ یہ رشتوں کی دھجیاں اڑانے والا۔ پاپا، آپ بھی زین کی طرح مجھے ہی کو قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ پاپا، آپ خود کو مظلوم اور بے قصور ثابت کرنے کی مکاری کرتا وہ بدکردار شخص نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا تھا، مگر شہریار خان نے اسے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ مت کہو مجھے پاپا، تم آج سے یہ حق ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔ اپنے نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والا میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہریار خان کی چیخ نے ان کے گھر کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ پاپا، آپ مجھ سے سچائی سنے بغیر مجھے کیسے مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ میری بات تو آپ کو سننی چاہیے پاپا۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتا سکندر پتہ نہیں شہریار خان سے کیا کیا کہہ رہا تھا، اور شہریار خان جواب میں اسے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو مریم کی سسکیاں، اور کچھ دکھائی دے رہا تھا تو سیاہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی مریم، جو امو جان کے گلے سے لگی ہوئی خوف سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ مریم کا سیاہ شال میں چھپا وجود دیکھ کر اس پر پھر خون سوار ہونے لگا تھا کہ یکدم ہی شہریار خان کے بہت زور سے چیخنے سے وہ چونک کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ سکندر کی کسی بات کے جواب میں بہت زور سے دھاڑے تھے۔ بس سکندر، بس، ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر،
اپنی دولت، اپنی جائیداد اور اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر بھی تمہیں میرے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اور آج کے بعد زندگی بھر مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا۔ امو جان، آپ سمجھائیں پاپا کو، دیکھیں پاپا مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے مظلومیت کے ڈرامے کرتے سکندر کو امو جان کو رو کر پکارتے سنا۔ وہ اب رو کر خود کو مظلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم کو گلے لگائے امو جان خود بھی مسلسل رو رہی تھیں۔ شہریار خان سکندر کی طرف شدید غصے کے عالم میں بڑھے تھے۔ ان کی حاکمیت، ان کا اپنے فیصلے منوانا ان سب نے بہت دیکھا تھا، مگر ان کا یہ جنون اور یہ غصہ وہ سب پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اور چہرے پر بہت سختی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں تم سے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اسے لیونگ روم سے باہر لے جا رہے تھے۔ بہت دیر سے چپ کھڑی امو جان نے یکدم ہی روتے ہوئے شہریار خان کو پکارا تھا۔ شہریار پلیز اس طرح مت کریں، وہ کہاں جائے گا؟ شہریار خان نے غیظ و غضب سے انہیں دیکھا۔ ان کے غصے میں ایک جنونی سی کیفیت نمایاں تھی۔ تم بیچ میں مت بولنا آمنہ، اگر تمہیں اس ایڈلٹرر سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو میں تمہیں ابھی طلاق کے 3 بول بول کر فارغ کرتا ہوں۔ تم بھی اس کے ساتھ ہی میرا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ ایک زانی میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کی حمایت کرنے والے سے بھی مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ یہ گناہ تو میں اپنے باپ کا بھی معاف نہ کروں۔ شہریار خان کا ایسا غصہ، ایسا جنون ان سب میں سے کسی نے بھی کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی دھاڑتی آواز سن کر امو جان کی بھی اب مجال نہ تھی کہ کچھ بول پاتیں۔ وہ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے لیونگ روم سے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ امو جان نے کرب اور صدمے سے نڈھال ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ مریم اسی طرح ان کے گلے سے لگی سسک رہی تھی۔ شہریار خان سکندر کو کھینچتے ہوئے لیونگ روم سے باہر لے گئے تھے۔ وہ وہاں پر اسی طرح بت کی مانند ساکت کھڑا تھا۔ محض چند گھنٹوں کے اندر اس کی خوشیوں کا جہاں اجڑ چکا تھا۔ اس کا ہر خواب بکھر چکا تھا۔ وہ مریم سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا اپنا سگا بھائی اس کی عزت اور ناموس کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ اسے باہر سے شہریار خان کے چلانے، سکندر کو گھر سے نکالنے اور سکندر کی منتوں اور اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر سسکتی ہوئی مریم اور آنکھیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی امو جان پر ڈالی تھی۔ اس کے اندر ان دونوں میں سے کسی کو بھی چپ کرانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نڈھال سے قدموں سے چلتا لیونگ روم سے جانے لگا تھا۔ اسے اپنے گھر کا گیٹ بہت زور سے کھولے جانے اور پھر بند کیے جانے کی آوازیں آئی تھیں۔ ان کے گھر پر موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، اس لیے ہر آواز اور ہر آہٹ واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔